الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من الانبیاء نبی الا اعطی ما مثله آمن علیہ البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایسے ایسے معجزات عطا کیے گئے ہیں کہ انہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے. بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر نہیں رہا، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وہی قرآن ہے جو اللہ نے مجھ پر نازل کی ہے. اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے تابع فرمان لوگ دوسرے پیغمبروں کے تابع فرمانوں سے زیادہ ہوں گے. حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا مجھے سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان کی کہ بے شک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، رشک تو بس دو ہی آدمی پر ہو سکتا ہے، ایک تو اس پر جسے اللہ نے قرآن مجید کا علم دیا اور وہ اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہا، اور دوسرا آدمی وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے محتاجوں پر رات دن خیرات کرتا رہا. حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں مسجد میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ گپ شپ اور قصہ کہانیوں میں مشغول ہیں. میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، میں نے عرض کی اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ لوگ لا یعنی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا واقعی وہ ایسا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان قریب کوئی فتنہ برپا ہوگا. میں نے عرض کی اس فتنے سے بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، اس میں تم سے پہلے کے لوگوں اور قوموں کی خبریں ہیں اور بعد کے لوگوں کی بھی خبریں ہیں، اور تمہارے درمیان کے امور معاملات کا حکم فیصلہ بھی اس میں موجود ہے، اور وہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا ہے، ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے. جس نے اسے سرکشی سے چھوڑ دیا اللہ اسے توڑ دے گا، اور جو اسے چھوڑ کر کہے اور ہدایت تلاش کرے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا. وہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، وہ حکمت بھرا ذکر ہے، وہ سیدھا رستہ ہے. یہ وہ ہے جس کی وجہ سے خواہشیں ادھر ادھر نہیں بھٹک پاتی، یہ وہ ہے جس کی وجہ سے زبانیں نہیں لڑکھڑاتی، اور علماء کو خواہ کتنا ہی اسے پڑھے آسودگی نہیں ہوتی. اس کے بار بار پڑھنے اور تکرار سے بھی وہ پرانا اور بے مزہ نہیں ہوتا، اور اس کی انوکھی قیمتیں باتیں ختم نہیں ہوتی. اور وہ قرآن وہ ہے جسے سن کر جن خاموش نہ رہ سکے بلکہ پکار اٹھے ہم نے ایک عجیب انوکھا قرآن سنا ہے جو بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے. جو اس کے مطابق بولے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، اسے اجر و ثواب دیا جائے گا، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا، اس سے انصاف کیا، اور جس نے اس کی طرف بلایا اس نے سیدھے راستے کی ہدایت دی. اور ان اچھی باتوں کا خیال رکھو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں. اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا
قیامت کے دن قرآن کو ایک شخص کی صورت میں عطا کی جائے گی، پھر اسے ایک ایسے شخص کے پاس لایا جائے گا جو قرآن کا عالم ہونے کے باوجود اس کے حکم کی مخالفت کرتا رہا۔ قرآن اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہے گا، اے میرے رب، اس نے میرا علم حاصل کیا لیکن یہ بہت برا عالم ہے، اس نے میری حدود کی خلاف ورزی کی، میرے فرائض کو ضائع کیا، میرے نافرمانی میں لگا رہا اور میری اطاعت کو چھوڑ دیا۔ قرآن اس پر دلائل کے ساتھ الزامات لگاتا رہے گا یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا یہاں تک کہ اسے جہنم ایک چٹان پر اوندے منہ گرا دے گا۔ پھر قرآن کو ایک ایسے نیک شخص کے پاس لایا جائے گا جو قرآن کا عالم تھا اور اس کے حکم کی بجا آوری کرتا رہا۔ قرآن اس کے بارے میں کہے گا، اے میرے رب عز و جل، اس نے میرا علم حاصل کیا اور یہ بہترین عالم ہے، اس نے میری حدود کی حفاظت کی، میرے فرائض پر عمل کیا، میری نافرمانی سے بچتا رہا اور میری اطاعت کرتا رہا۔ قرآن دلائل کے ساتھ اس کی حمایت کرتا رہے گا یہاں تک کہ کہا جائے گا اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جائے گا اور اسے موٹے ریشم کا حلہ پہنائے گا، اس کے سر پر بادشاہی کا تاج سجائے گا اور اسے جنتی شراب کے جام پلائے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جو شخص یہ جاننا پسند کرے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یا نہیں تو وہ غور کرے، پس اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی تم میں سے قرآن سیکھے یا اس کی تعلیم دے وہ سب سے اچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفا میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح و بطحان کی طرف یا عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کے 2 بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے آئے؟ ہم نے عرض کیا، ہے اللہ کے رسول، ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں خود سیکھے یا سکھائے؟ یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے اور 3 سے بہتر ہے اور 4 سے بہتر ہے۔ اس طرح آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا دل قرآن سے خال ہو تو وہ یا اس کا دل ویران گھر کی طرح ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کی ایک آیت سیکھے تو وہ آیت قیامت کے دن اس کا ایسا استقبال کرے گی جس سے اس کے چہرے پر خوشی کے آثار صاف ظاہر ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جو شخص اولین و آخرین کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ قرآن کا علم حاصل کرے کیونکہ اس میں اولین اور آخرین کی بھلائی موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ قرآن کے معنی کا علم حاصل کرے کیونکہ اس میں اولین اور آخرین کا علم موجود ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں، قرآن اللہ رب العزت کا دسترخوان ہے، پس جو شخص استطاعت رکھتا ہے کہ اس میں سے کچھ سیکھے تو وہ سیکھ لے کیونکہ خیر سے خالی ہے۔ وہ گھر جن میں کتاب اللہ کا کوئی حصہ نہ ہو اور وہ گھر جس میں کتاب اللہ کا کوئی حصہ نہ ہو وہ اس ویران گھر کی مانند ہے جسے کوئی آباد کرنے والا نہ ہو، اور بے شک شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے جس میں وہ سورۃ البقرہ سنتا ہے۔ قرآن کریم کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے اور یہ صحابہ تابعین اور علماء کرام اور علماء اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی سنت ہے اور اس کے فضائل بے شمار ہیں۔ چند ایک پیش خدمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن والا قیامت کے روز آئے گا اور عرض کرے گا، اے میرے رب، اسے خلعت عطا فرما، تو اس شخص کو کرامات کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر عرض کرے گا، اے میرے رب اور زیادہ کر، تو اسے بزرگی کا حلہ پہنایا جائے گا۔ پھر عرض کرے گا، اے میرے رب اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا، پڑھتے رہو اور درجات چڑھتے جاؤ اور ہر آیت پر ایک نیکی زیادہ کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صاحب قرآن کا حکم ہوگا کہ پڑھتے رہو اور درجات چڑھتے جاؤ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسے تم اسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے کہ تمہارا مقام اس آخری آیت کے نزدیک ہے جسے تم پڑھو گے۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت میں اپنے آپ کو ہبہ کرنے کے لیے آئی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر نظر نیچی کر لی اور سر جھکا لیا۔ جب اس خاتون نے دیکھا کہ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تو وہ بیٹھ گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صاحب اٹھے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ ان کا نکاح کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا تمہارے پاس کچھ مہر کے لیے بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے گھر جاؤ اور دیکھو شاید کوئی چیز ملے۔ وہ صاحب گئے اور واپس آ گئے اور عرض کی نہیں اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہاں کوئی چیز نہیں ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دیکھ لو ایک لوہے کی انگوٹھی ہی صحیح۔ وہ صاحب گئے اور پھر واپس آ گئے اور عرض کیا نہیں اللہ کی قسم یا رسول اللہ لوہے کی ایک انگوٹھی بھی مجھے نہیں ملی، البتہ یہ ایک تہمد میرے پاس ہے۔ سہل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی چادر بھی اوڑھنے کے لیے نہیں تھی۔ اس صحابی نے کہا خاتون کو اس میں آدھا پھاڑ کر دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اس تہمد کا وہ کیا کرے گی؟ اگر تم اسے پہنتے ہو تو اس کے قابل نہیں رہتا اور اگر وہ پہنتی ہے تو تمہارے قابل نہیں۔ پھر وہ صاحب بیٹھ گئے۔ کافی دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد اٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے دیکھا تو بلوایا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے دریافت کیا کہ تمہیں قرآن مجید کتنا یاد ہے؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں فلاں صورتیں مجھے یاد ہے۔ انہوں نے ان کے نام گنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تم انہیں زبانی پڑھ لیتے ہو؟ عرض کی جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تمہیں قرآن مجید کی جو صورتیں یاد ہیں ان کے بدلے میں نے اسے تمہارے نکاح میں دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اسے یاد کیا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اور اس کے اہل خانہ میں سے 10 ایسے افراد کے سلسلے میں اس کی شفاعت قبول کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھو اور اس کی تلاوت کرو تب سو کیونکہ قرآن اور اس کے سیکھنے والے اور رات کو قیام نماز تہجد میں قرآن پڑھنے والے کی مثال خوشبو بھری ہوئی تھیلی کی ہے جس کی خوشبو ہر طرف پھیل رہی ہے، اور اس شخص کی مثال جس نے قرآن سیکھا مگر رات کو پڑھا نہیں ایسی خوشبو بھری تھیلی کی ہے جس کا منہ بندھا ہوا ہے۔ یہ قرآن مجید حفظ کرنے کے فضائل ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے قرآن مجید حفظ کر کے ان کے فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور جنہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا ہے انہیں چاہیے کہ اسے روزانہ یاد کرتے رہیں تاکہ بھول نہ جائیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس طرح بندھے ہوئے اونٹ چھوٹنا چاہتے ہیں اور اگر ان کی محافظت احتیاط نہ کی جائے تو رہا ہو جائے، اس سے زیادہ قرآن کی کیفیت ہے اگر اسے یاد نہ کرتے رہو گے تمہارے سینوں سے نکل جائے گا، پس تمہیں چاہے کہ ہر وقت اس کا خیال رکھو اور یاد کرتے رہو، اس دولت بے نہایت کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی اے قرآن والو قرآن کو تکیہ نہ بنا لو کہ پڑھو پھر نگاہ اٹھا کر نہ دیکھو بلکہ اسے پڑھتے رہو دن رات کی گھڑیوں میں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، اور اسے افشا کرو کہ خود پڑھو لوگوں کو پڑھاؤ یاد کراؤ، اس کے پڑھنے یاد کرنے کی ترغیب دو نہ کہ یہ جو پڑھے اور خدا اسے حفظ کی توفیق دے اس کو روکو اور منع کرو۔ پھر فرماتے ہیں اس سے زیادہ نادان کون ہے جسے خدا ایسی ہمت بخشے کہ وہ قرآن پاک حفظ کر لے اور وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھو دے، اگر قدر اس کی جانتا اور جو ثواب اور درجات اس پر موعود ہے ان سے واقف ہوتا تو اسے جان و دل سے زیادہ عزیز رکھتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے حفظ کرنے اور اسے ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔